آباد میرے ساتھ موجود ہے سندھ کے گورنر جناب کامران ٹیسوری صاحب. گورنر صاحب فرمائیے گا, پہلگام اٹیک ہوا, فالس فلیگ کہا ہم نے, بھارت نے ایک دعویٰ کیا, ہم نے ایک دعویٰ کیا, لیکن ہم نے اپنی سچائی کا ثبوت یہ کہہ کر دیا کہ ہم نے کہا آپ لائیے کسی انٹرنیشنل ایجنسی کو, آپ لائیے کسی انٹرنیشنل منصف کو اور اس سے تحقیقات کروا لیجئے. اس کا جواب نہیں آیا. پھر ہم نے بار بار عالمی امن کے ٹھیکیداروں کو بتایا کہ یہ شرارت کا ارادہ رکھتے ہیں, ان کو باز رکھیے, اگر انہوں نے کیا تو پھر ہم جواب دیں گے, سوچ سے زیادہ دیں گے. شرارت ہوئی, جواب دیا گیا, جواب دیا جا رہا ہے, سوچ سے زیادہ دیا جا رہا ہے, دیا جائے گا. اور اس وقت ظاہر اس طرح میں نے کہا ایک ایک پاکستانی اپنی تمام تر شناخت کو پیچھے چھوڑ کے سب ثانیے سے اختیار کر گیا, اپنی افواج کے ساتھ اور اس دھرتی کے ساتھ کھڑا ہے. آپ پاکستان کے ایک بڑے صوبے کے گورنر ہونے کی حیثیت سے کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی, گورنر نہ کہیں, آج میں ایک سپاہی کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ایک سپاہی بات کر رہا ہے اور وہ جذبے سے بات کر رہا ہے جس کا 24 کروڑ لوگوں کے دل میں اس وقت موجود ہے. آپ نے بات ٹھیک کی, کئی الزام انہوں نے لگائے, نہ کسی میں بیٹھے, نہ کسی کا سامنا کیا, نہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا کوئی جواب دیا, نہ ایران کے وزیر خارجہ کا کوئی جواب دیا, اور نہ ہی ہماری امن پسند باتوں کا کوئی جواب دیا. تو اب وہ بات تو ختم ہو گئی. اب بات یہاں آ پہنچی ہے کہ آج ہندوستان میں جو 30 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ آج جو بھارت نے جو میزائل پاکستان میں داغے ہیں وہ مسجد کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے. تو آج جو غیرت مند مسلمان بھارت میں موجود ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایسا انتہا پسند ہندو مودی وزیر اعظم, جس نے آج ہماری سرحد پر نہیں, ہمارے فوجی اڈوں پر نہیں, بلکہ پاکستان میں مسجد کے اوپر حملہ کیا ہے, معصوم بچے کی شہادت ہوئی ہے, اس کا بدلہ لیا جائے گا اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں اس وقت افواج پاکستان ہو, ایئر فورس ہو اور نیوی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری عوام اس وقت ایک ہی جوش اور ایک ہی ولولے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے, کلمے پڑھ رہی ہے اور نعرہ حیدری کا نعرہ لگا رہی ہے, کیونکہ ہمارے جذبات سے کھیلا گیا ہے, ہمارے مذہب پر حملہ کیا گیا ہے, ہماری انسانیت اور ہماری شرافت پر حملہ کیا گیا ہے. اور اس کے حملے سے جواب یہ ملا ہے, جیسے آپ نے کہا ابھی تو 1 2 3 شروع ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس قوم کو للکارا ہے جس نے کلمے کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا, کلمے کے نام پر افواج پاکستان ہو یا ہماری باقی فورسز ہوں, اور قوم وہ مائیں جو رات دن اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں سارے اختلافات بھول کر, پوری قوم کو سارے اختلافات بھول کر اپنی افواج پاکستان کے ایک ایک سپاہی کے لیے, ایک ایک اس شخص کے لیے جو سرحدوں پر آج ہماری حفاظت کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹے بھیجے ہیں, ایئر فورس کے پائلٹس بھیجے ہیں, میں سمجھتا ہوں اپنے اپنے گھروں میں جانمازوں پر بیٹھیں اور اپنے ملک کے ان سپاہیوں کے لیے دعا کریں, اپنے سپہ سالار کے لیے دعا کریں. اب یہ بات انڈیا پاکستان کی نہیں بلکہ پاکستان کی غیور عوام کی عزت کی ہے, کیونکہ انہوں نے پہل کی ہے, انہوں نے ہمارے گریبان میں, انہوں نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے, اور یہ پوری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پہل ہم نے نہیں کی, ہمارے گھر میں آ کے انہوں نے مارا ہے. اس کا جواب ان کے گھر میں جا کر دیا جائے گا. پوری قوم جواب دینے کے لیے اس وقت کھڑی ہے. وسیم بادامی بھائی, پوری قوم کھڑی ہوئی ہے اس وقت, پوری قوم جاگ رہی ہے. پوری دنیا سے مجھے فون آ رہے ہیں, پوری دنیا اس وقت وسیم بادامی کو دیکھ رہی ہے, پوری دنیا اس وقت افواج پاکستان ایئر فورس کے ایک ایک اقدام کو دیکھ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا آرمی چیف جو کہ ایک حافظ قرآن ہے, اس وقت وہ جو بات اور جو فیصلہ کریں گے وہ عین قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا, اور جب کوئی چیز قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی اس کا حملہ اور اس کا جواب اتنا خوفناک ہوگا کہ پورے بھارت کی چولہے ہل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ایسا ہی, اور میرے ساتھ رہیے گا گورنر صاحب, ہم ساتھ ساتھ ناظرین سے بھی شیئر کریں, جس طرح کامران ٹیسوری